برادران اسلام، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام نے خدمت خلق کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، لیکن یہ کل دین یا مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ضروریات زندگی کے ساتھ ہے۔ مختلف NGOs اور رفاہی تنظیموں کے منشور میں ہے کہ خدمت خلق ہی سب کچھ ہے اور یہی چیز ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ خدمت خلق کے متعلق یہی تصورات مشرکین مکہ کا بھی تھا اور آج کے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اور کفار تنظیموں کا بھی یہی منشور ہے۔ دراصل دین اسلام کے بہت سارے تقاضے ہیں اور دین اسلام کے تقاضوں میں خدمت خلق بھی ایک تقاضا ہے، لیکن یہ پہلا تقاضا نہیں ہے۔ خدمت خلق دین اسلام کے تقاضوں میں پہلا تقاضا خدمت خلق نہیں ہے۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ عقیدہ توحید اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی، یہ دین اسلام کا پہلا تقاضا ہے۔ بہت سارے لوگ دین اسلام کے اس تقاضے کو تو پورا کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے ہونی چاہیے، بغیر کسی مذہبی تعصب کے ہونی چاہیے، لسانیت ہر چیز کو پیچھے ڈالتے ہوئے صرف انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے۔ دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، لیکن ایک بندہ جو عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والا نہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز اور ناجائز ہر چیز کو وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے، کیا یہ اس کا عمل قابل قبول ہے؟ کیا اس کے اس عمل کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ تو عزیز بھائیوں، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ ایسا شخص جو عقیدہ توحید کا حامل نہیں، اللہ اس کے رسول کی حکموں کی پاسداری کرنے والا نہیں، جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کر لے، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کا ایک سکھ گلوکار قتل ہو گیا، بہت واویلا کیا دنیا والوں نے، بہت شور مچایا اور اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں کہ وہ قتل ہو گیا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ تو بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک بھائی، اس نے کیا کیا؟ سکھ ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ اچھا انسان تھا؟ بیچ مسلمان بھی، اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے گاؤں کے اندر صاف پانی نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے صاف پانی کا بندوبست کر کے لے کے آیا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا کارنامہ ہے، وہ تو بڑا نیک انسان ہے، جنتی انسان ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا بھی حال تھا، بیچ عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، سارے اس کی وفات کے اوپر، اس کے اس قتل کے اوپر واویلا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کا یہ عمل کس انداز کے ساتھ قبول ہوگا، وہ کس طرح اللہ رب العزت کے ہاں اجر پا سکتا ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل ہوگا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوگا، تب اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی سیلاب کی صورتحال ہے، تو بہت سے لوگ خدمت خلق کے کام کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر اپنے ان سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن محترم بھائیوں، جو ہماری زندگی کا کل احساسہ ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو ہم پیچھے ڈالتے ہوئے اس کام کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ضروریات زندگی تو ہو سکتا۔ عقیدہ توحید جس انسان کا پختہ
عقیدہ توحید کا حامل جو انسان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کامل ایمان کے ساتھ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، میرے محترم بھائیوں، وہ انسان خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، اچھا عمل کر رہا ہے، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں رکھا ہوا۔ خدمت ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ دین اسلام کا اولین تقاضا کیا ہے۔ دین اسلام ہم سے سب سے پہلا تقاضا کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہونے سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے۔ باگے باگے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور آپ کانپ رہے ہیں، ڈر کے ساتھ آپ کا جسم کانپ رہا ہے۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل دیجئے، میرے اوپر کمبل کو اوڑھ دیجئے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سارا واقعہ سنایا، تو اس وقت جو الفاظ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بولے وہ آج بھی ہمیں احادیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے۔ کیا کہا اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں اور بے بگان کا سہارا ہے، آپ بٹکے ہوئوں کو رستہ دکھانے والے ہیں، آپ کمزوروں کا ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یتیموں اور بے بگان کا سہارا بننا یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کمزور اور ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھا لینا، جن کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں ان کے اخراجات کو پورا کر دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ بٹکے ہوئوں کو رستہ دکھا دینا یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے یہ وہ تمام اوصاف حمیدہ اور خصائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ لیکن محترم بھائیوں، بہت ساری این جی اوز اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے، بہت ساری ایسی انٹرنیشنل رفاہی تنظیمیں اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت آفت کے اندر مبتلا ہے، پاکستان کی عوام اس وقت مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اس طرح کی ہم خبریں پڑھتے ہیں تو بڑا دل پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے عام سادہ سے مسلمان بھائی ہیں، ان کو کس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کو چند دن کے لیے راشن دے کر ان کے لیے کچھ تھوڑی سی سہولیات مہیا کر کے ان کے عقیدے کو بھی بگاڑا جا رہا ہے، ان کی ایمانیات کا بھی جنازہ نکالا جا رہا ہے اور ان کو بالکل بے حیائی اور فحاشی کی طرح مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو باہر کی این جی اوز ہیں، یہ کفار کی جو رفاہی تنظیمیں ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ایسے علاقوں کا رخ کرتی ہیں جہاں پر کوئی مصیبت آ پہنچی ہے، کوئی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، جاؤ بھائی ان کی جا کے مدد کرو، اور اس مدد کے اندر پیچھے ان کی ذہن سازی اس انداز کے ساتھ کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے دور کرو، اپنا سب سے پسندیدہ جو مال ہے روپیہ پیسہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو، ان کو امداد دو، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، راشن دو، کپڑے دو، مکان بنا کر دو،
اور ان کے عقیدے کا جنازہ نکال دو. کہ حال ہی میں اسی سیلاب کے اندر میرے محترم بھائیوں قادیانی بھی بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں. قادیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کافر بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں. راشن پیک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اپنا قادیانی مذہب کا جو کارڈ ہے وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور لوگوں کو قادیانیت کی تلقین کی جا رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم آپ کے پاس راشن لے کر آئے ہیں, ہم آپ کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں, ہم آپ کو مکان بنا کر دیں گے, ہم آپ کے لیے کاروبار مہیا کریں گے, یہ ہم سے راشن وصول کرو. اور اس کے اندر قادیانیت کے پمفلٹ موجود ہیں, ان کا وہ تحریف شدہ ساری باتیں اس راشن کے اندر موجود ہیں. اور سادہ لوگ عام مسلمان ہیں, وہ جب اس کو پڑھیں گے وہ اپنے عقیدے کا, اپنے ایمانیات کا جنازہ نکال بیٹھیں گے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں جو غیر ملکی NGOs ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ وہ باہر سے امداد آ رہی ہے, غیر مسلموں کے ملک سے بھی آ رہی ہے اور وہ امداد مسلمانوں کے اندر تقسیم کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر لٹریچر ہے اور اس لٹریچر کے اندر کیا ہے, کہیں پر فلم کی سٹوری لکھی ہوئی ہے, کہیں پر کسی گلوکار کی سٹوری لکھی ہوئی ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ جو یہ پریشان مسلمان ہیں, یہ جو مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے مسلمان ہیں, ان کو ذہنی سکون مل جائے گا جب یہ پمفلٹ پڑھیں گے, یہ سٹوری پڑھیں گے, جب یہ فلمیں دیکھیں گے, موسیقی سنیں گے, ان کو ذہنی سکون ملے گا اور یہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کی طرف آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یقیناً وہ لوگ جو برائی اور بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, فی الذین آمنوا, ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کھلی بے حیائی کا, کھلی برائی کی دعوت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اس بات سے باخبر رہنا اور پھر ایسے لوگوں کو متعلق پراپوگنڈا کر کے جو رفاہی کام کرنے والے مسلمان تنظیمیں ہیں ان کے خلاف یہ جو باہر کی NGOs آتی ہیں, یہ رفاہی کام کرنے والے جو باہر سے آتے ہیں غیر مسلم, وہ ایسی تنظیموں کے پیچھے پڑتے ہیں جو لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت, یہ آفت, پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے اور تمہارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود, ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے کے باوجود اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں. ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکامات رکھے جاتے ہیں, ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور پھر ہم اللہ رب العزت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا. ایسے بہت سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں جو خالصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور منہج کی تعلیم دینے والے ہیں لوگوں کو, اور وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں, رفاہی کام بھی کرتے ہیں, لوگوں کو دین اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں, پٹکے ہوئے کو رستہ بھی دکھلاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ تو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یہ تو شدت پسند تنظیمیں ہیں, یہ تو مسلمانوں کو جہاد کے اوپر ابھارنے والی تنظیمیں ہیں, یہ تو دنیا کا امن و امان خراب کرنے والی تنظیمیں ہیں. اور میرے محترم بھائیوں ان ساری باتوں سے ایک مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے. ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری ساری صلاحیتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟
یہ غیر مسلم اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہتھیار استعمال کر کے یہ الحاد کی دعوت دے کر، یہ عام مسلمان نوجوان کو الحاد کی طرف دعوت دے کر، اپنی تنظیموں کی طرف دعوت دے کر ان کا ورکر بھی بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی کی جاتی ہے، مسلمانوں کی تنظیموں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو اس وقت نوجوان نسل ہے یہ ساری کی ساری ان غیر مسلموں کے ہاتھوں کے اوپر پلے گی، اور کل کو یہ سارے جو نوجوان مسلمان ہیں یہ مسلمانی کا ثبوت نہیں دیں گے، بلکہ یہ ہوگا تو مسلمان لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر وہ ساری باتیں، اس کا وہ سارا ذہن غیر مسلموں جیسا عقیدہ، غیر مسلموں کا منہج، وہ ساری تربیت غیر مسلموں والی، اور نام کا یہ مسلمان ہوگا اور ساری دنیا کے اوپر اس کا چرچا ہوگا اور یہ مسلمان ہے اور اس کا ذہن سارا غیر مسلموں والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم ان پراپوگنڈے سے آگاہ رہیں اور ایسی یہ غیر ملکی جو عناصر ہیں، یہ جو NGOs باہر سے آ کر ہمارے عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، ہمارا اس موقع کے اوپر فرض یہ بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان تنظیموں کے ساتھ تعاون کریں، ان رفاہی اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو لوگوں کو دین اسلام کی پہچان بھی کروائیں، جو اللہ اس کے رسول کی معرفت کی پہچان کروائیں، اور جن کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ یہ دین، یہ اسلام جو انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کی خدمت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ کوئی ہمارا ہم زبان نہیں، اس کی بھی خدمت کرو، ہم مذہب نہیں، اس کی بھی خدمت کرو، ہم ملک نہیں، اس کی بھی خدمت کرو، جیسا بھی ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اور ایک مسلمان کے ذہن کے اندر، ایک مسلمان کے دل و دماغ کے اندر یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہونا چاہیے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کی جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جب یہ منشور، یہ اللہ رب العزت کی قرآن کی آیت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوگی اور ہمارا عقیدہ توحید ہوگا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، جب ہم دین اسلام کے اولین تقاضوں کو پورا کر لیں گے اور اس کے بعد خدمت خلق کریں گے، تو میرے محترم بھائیوں پھر یہ ہماری خدمت رنگ لے کر آئے گی۔ جن کے ساتھ ہم خدمت کے کریں گے، جن کے ساتھ تعاون کریں گے، ساتھ ہماری دعوت بھی ہوگی۔ نمازی بن جاؤ، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ، دین اسلام کا منہ بولتا ثبوت بن جاؤ، دور سے دیکھیں جس کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے اس کو ساتھ دعوت بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول خدمت خلق نہیں کیا کرتے تھے؟ ذرا انداز دیکھیے، سب سے زیادہ ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو جو وہ غلط رستے کے اوپر چل رہا ہے، سب سے زیادہ اس کی خدمت یہ ہے، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی یہ ہے کہ ہم اس کو برے رستے سے ہٹا کر سیدھے رستے کے اوپر لے کر آئے۔ یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ ایک ہمارا مسلمان وہ مشرکانہ عقیدے کا حامل ہے، اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ اگر وہ کہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہے، اپنی کمر کو جھکانے والا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے، اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کو بتلایا جائے ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی کمر کو جھکانا ہے، کسی غیر کے سامنے تیرا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں خدمت انسانیت، یہ ہے ہمدردی، لوگوں کے ساتھ بٹکے ہوئے کو رستہ دکھا دینا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جانا، یتیموں بیوگان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو دین اسلام کی دعوت دینا، اصل میں خدمت انسانیت یہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔